درود شریف پڑھ لیجئے، درود شریف فارغ وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی ایک بات سامنے آئی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، ان کا نقطہ نظر۔ حضرت نے ختم نبوت کی قسمیں پیش کی ہیں، ان میں سے 2 قسمیں عرض کروں گا۔ ایک ختم نبوت زمانی ہے کہ زمانے میں سب پیغمبروں سے آخر میں آئے، یہ ختم نبوت زمانی کہلاتا ہے۔ اور ایک ختم نبوت رتبی ہے، شان اور مرتبے کے لحاظ سے آخری درجے کے پیغمبر ہیں، نبوت کا اعلیٰ ترین منصب اور مقام اور شان آپ کو حاصل ہے۔ اب ختم نبوت اصل میں رتبی ہے، لیکن زمانی اس کو لازم ہے، یعنی رتبے میں سب سے بڑا پیغمبر اول میں نہیں آ سکتا، درمیان میں نہیں آ سکتا، آخر ہی میں آئے گا۔ وجہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ نبوت کے اسی منصب کے ساتھ آدم علیہ السلام کی جگہ آ جاتے، خاتم النبیین آپ ہوتے، تو دوسرے پیغمبروں کا مسئلہ ہوتا۔ ختم نبوت تو آپ کے پاس ہے، مرتبہ تو آپ کا کم نہ ہوتا، مرتبہ تو یہی رہتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آدم علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتے، مرتبہ یہی رہتا یا کم ہو جاتا؟ اسی مرتبے کے ساتھ، اسی منصب کے ساتھ آتے۔ تو پھر باقی پیغمبروں کا مسئلہ یہ تھا کہ جو نئے پیغمبر آ رہے ہیں، اثر-نو آ رہے ہیں اور اپنے علاقوں میں آ رہے ہیں شریعت لے کر، اب وہ شریعت پیش کریں یا نہ کریں، نہ کریں تو پھر کیوں آئے ہیں، اور اگر کریں تو اعلیٰ کے موقع پر اعلیٰ کی موجودگی میں ادنا شریعت کیوں پیش کریں؟ لہٰذا جب آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے تو آئیں گے سب سے آخر میں۔ البتہ آپ کی مدد کے لیے پرانے پیغمبروں سے ایک آئے گا تاکہ یہ تأثر ملے کہ واقعی آپ کا مقام بڑا اور شان آپ کی اعلیٰ ترین ہے اور آپ مخدوم الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ تو بہرحال استقراء تک ہم پہنچ گئے تھے۔ استقراء جزیات کو دیکھ کر کلیات کا حال معلوم کرنا، کلی پر حکم لگانا۔ مثلا لکھنؤ کے لوگ آپ نے دیکھے، بڑے مہذب لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم ان کی تہذیب اور ان کے مہذب ہونے کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ لندن میں ایک جگہ 2 لکھنؤ کے بندے آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو لڑائی ان کی کس طرح تھی؟ ہم زبان کھولیں گے تو آپ کو زحمت ہوگی، آگے سے وہ کہتے ہیں جب ہم زبان کھولیں گے نا تو بھی آپ کو زحمت ہوگی، ہم نے کچھ کہا نا تو تکلیف ہوگی، ہم نے جو کچھ کہا تو تکلیف ہوگی۔ اب یہ گالی دی جا رہی ہے لیکن کس مہذب لہجے میں۔ تو لکھنؤ کے بندوں سے ملتے گئے، سارے لکھنؤ میں گھومے، کیسے لوگ ملے؟ تو کیا حکم لگایا کہ لکھنؤ کے لوگ مہذب ہوتے ہیں، ہے نا؟ قوموں پر ہم حکم لگاتے ہیں، ان کی خصوصیات چند میں دیکھی، سب پر حکم لگا دیا۔ یہ استقراء 2 قسم پر ہوتا ہے، تام بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے۔ تمام افراد دیکھ کر حکم لگایا ہے تو استقراء تام ہے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں حکم لگایا کیا؟ الصحابۃ کلہم، یہ حکم استقراء تام کے نتیجے میں۔ اور استقراء ناقص کیا آپ نے کیا مثال دے؟ کون سی مثال نہ دیں؟ جو میں چپ ہو گئے، بہت ساری مثالیں سامنے آ گئی۔ آپ نے ایک پولیس والے سے ملاقات کی، کیسا ملا؟ دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، آخر کہہ دیا پاکستان کی پولیس ایسی ہے۔ اب یہ استقراء ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان میں اچھے بھی ہوں، سب سے تو آپ نہیں ملے، اکثر کو دیکھ کر آپ نے حکم لگایا ہے۔ استقراء تام بھی ہوتا ہے، استقراء ناقص۔ استقراء تام قطعی دلیل ہے، استقراء ناقص قطعی دلیل نہیں ہے، ظنی دلیل ہے۔ استقراء تام وہ استقراء ہے جس میں تمام جزیات کا جائزہ لیا گیا ہو، کوئی ایک جزی بھی جائزے سے خارج
نہ ہو. جیسے صحابہ کرام کا جائزہ لے کر محدثین نے کیا حکم لگایا؟ محدثین نے جتنے صحابہ ان کے سامنے آئے سب کا جائزہ لیا، فیصلہ کر دیا. اسی طرح استقراء تام کا حکم یہ مفید یقین ہے، لیکن استقراء تام کی مثالیں بہت کم ہیں، کیونکہ کسی کلی کی تمام جزیات کا جائزہ لینا بہت مشکل کام ہے. استقراء ناقص ایسا استقراء ہے جس میں کسی کلی کی اکثر جزیات کا جائزہ لے کر کلی پر حکم لگانا. مثلا مسلمان امانت دار ہوتا ہے، طالب علم ہمیں شریف ملے ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی. استقراء ناقص کا حکم یہ مفید ظن ہے. تمثیل کا بیان، ایک جزی کے اندر ایک علت دیکھی، اس کے اوپر ایک حکم لگا تھا، وہ حکم دوسری جزی میں لے گئے اور وہ جزی اس جزی کے ساتھ علت میں شریک ہو. علت جامعہ چاہیے اس کے لیے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات آئی، ایک جزی ہے شراب، دوسری جزئی ہے کیا نام لکھا ہے یہاں؟ اب ان دونوں کو دیکھا ہم نے، دونوں میں ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے. اب شراب کی حرمت کی وجہ ہم نے معلوم کی، وہ کیا ہے؟ نشہ. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہمیں حرام کرنے کے لیے نہیں ملی. اور یہ حکم بھی ایسا، یہ علت بھی ایسی ہے کہ اگر یہ علت زائل ہو جائے تو حکم بھی زائل ہو جائے. شراب سے سرکہ بن جائے، نشہ چلا جائے تو پھر وہ حرام ہے. پتہ چلا یہی بدماش چیز جو نشہ ہے نا یہی اصل ہے، اور ادھر جو دوسری چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، یہ علت. تو جو حکم اس کا ہے وہ حکم اس کا بھی ہے. الکحل، شراب وغیرہ، ان چیزوں میں الکحل اب شراب سے علاوہ چیز ہے، لیکن نشہ ادھر کا ادھر ہے، لہذا حکم بھی ادھر کا ادھر ہوگا. تمثیل بھی کس کی طرح ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس علت، ہم پر تو وہی نازل نہیں ہوئی کہ یہی علت ہے، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ شراب سے بچو، لیکن ساتھ علتیں بھی نازل ہو گئی ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے جو ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ فقہا کا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے فاتحہ خلف الامام فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے نماز میں پڑھنی منع ہے، اور جانتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر دونوں کھڑے ہیں. تو اب ایک کو ایک علت نظر آتی ہے، دوسری کو دوسری نظر آتی ہے، منصوص دونوں نہیں ہیں. اس لیے علامہ انور شاہ رحمہ اللہ فرماتے اہل سنت کا باہمی اختلاف، اس کا فیصلہ قیامت میں بھی نہیں ہوگا. مجتہدین کا اختلاف، کیا اللہ مجتہد کو رسوا کرے گا کہ تمہارا اجتہاد غلط تھا، فاتح خلف الامام فرض نہیں تھا، تم نے غلط اجتہاد کیا لہذا آدھا ثواب ملے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. جس کو اللہ ثواب دینے پہ آئیں گے پھر رسوا نہیں کریں گے. رسوا کرنا، اس کے اجتہاد کی خطا سامنے لانا تو سزا ہے. لہذا مجتہدین کا باہمی اختلاف یہ ترجیح کا اختلاف ہے، تبلیغ کا اختلاف نہیں ہے، دعوت کا اختلاف نہیں ہے، ترجیح کا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کی آپ بیتی پڑھے، فرماتے چند اہل حدیث علماء میرے دوست تھے، ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت ہم رفع دین ترک کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ رفع دین کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ سنت رسول سمجھ کر، حدیث کی بنیاد پر. اگر آپ دلیل سے مطمئن ہو گئے وہ الگ بات ہے، لیکن میری تقلید میں آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ بات. تو اس سلسلے میں آدمی جو مجتہدین کا باہمی اختلاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ رسوا تو نہیں کرے گا مجتہدین کو. تو اس لیے یہ جو اس تمثیل ہے یہ مفید ظن ہے، مفید یقین، قطعیت کے ساتھ اس سے نتیجہ نکلے ضروری نہیں ہے. تمثیل کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. اصل، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مقیس علیہ. پہلی جزی جس میں وہ حکم ملا ہے، جیسے شراب حرام ہے، حرمت ہمیں کہاں ملی؟ دوسری چیز فرع ہے جس کو مقیس کہتے ہیں، جس میں اس حکم کو وہاں منتقل کرنا ہے. تیسری چیز علت ہے، وہ مشترک وصف جو دونوں میں پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر حکم یہاں سے وہاں منتقل ہوا. اور چوتھی چیز ہے حکم کہ جو اصل میں تھا اس کو فرع کی طرف منتقل کر گئے. فقہاء کرام کی اصطلاح میں جو تمثیل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس.
اصول فقہ میں جو آپ اس قیاس کی بات اصول شاشی میں پڑھ رہے ہیں، نور الانوار میں پڑھ رہے ہیں، اور حسام